السلام علیکم ناظرین، آپ بیتی کے سلسلے میں آج ہم مشہور صحابی حضرت طفیل دوسی کی آپ بیتی کا مطالعہ کریں گے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ یمن کے مشہور قبیلے دوس کے سردار اور عرب کے معروف شاعر تھے۔ یہ قبیلہ بڑا طاقتور مانا جاتا تھا، اس کے قبضے میں کئی قلعے تھے۔ حضرت طفیل دوسی سردار ہونے کے باوجود تجارت بھی کرتے تھے اور چونکہ مشہور شاعر بھی تھے اس لیے اکثر مکہ جایا کرتے تھے، جہاں سال کے کچھ مخصوص دنوں میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتی تھیں۔ تجارت اور شاعری کے واسطے سے اہل قریش سے ان کے دوستانہ مراسم تھے۔ ان کے مسلمان ہونے کا پس منظر بڑا دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مکے کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کر لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو تحریک شروع کی ہے، جو اسلام کی دعوت اور توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی جائے اور ہر اس شخص کو جو مکے میں زیارت کے لیے آئے اسے حضور کے خلاف پہلے ہی سے بدگمان کر دیا جائے تاکہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہ ہو۔ یہ مہم ویسے تو 12 مہینے جاری رہتی، مگر خاص طور پر حج کے زمانے میں کثرت سے آدمی پھیلا دیے جاتے تھے جو تمام باہری لوگوں کے خیمے میں پہنچ کر ان کو خبردار کرتے پھرتے تھے کہ یہاں ایسا اور ایسا آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ ان گفتگوؤں میں طرح طرح کی باتیں گڑھی جاتی تھی۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جادوگر ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ ایک کلام اس نے خود گڑھ لیا ہے اور اس کلام میں جادو ہے، اسے وہ خدا کا کلام بتاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ شاعرانہ خیالات اور تب بندیاں ہیں جن کا نام اس نے کلام الہی رکھ لیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو بہکایا جائے۔ صداقت کا سرے سے کوئی سوال ہی ان کے سامنے نہ تھا کہ جم کر کوئی جچی تلی بات کہتے، لیکن اس جھوٹے پروپیگنڈے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نامی اہل مکہ نے خود عرب کے گوشے گوشے میں پہنچا دی۔ آپ کی جتنی شہرت مسلمانوں کی کوششوں سے سالہ سال میں نہ ہو سکتی تھی، وہ قریش کی اس مخالفانہ مہم سے تھوڑی ہی مدت میں چاروں طرف ہو گئی۔ ہر شخص کے دل میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ آخر معلوم تو ہو کہ وہ کون اور کیسا شخص ہے جس کے خلاف یہ طوفان اٹھایا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے یوں بھی سوچا کہ اس شخص سے مل کر اس کی بات سنی جائے، ہم کوئی بچہ تو نہیں کہ خواہ بہک جائیں۔ اس کی ایک دلچسپ مثال طفیل بن عمرو دوسی کا قصہ ہے جسے خود انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قبیلہ دوس کا ایک شاعر تھا۔ میں مکے گیا، وہاں پہنچتے ہی قریش کے چند لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میرے کان خوب بھرے، یہاں تک کہ میں آپ سے بدگمان ہو گیا۔ میں نے طے کر لیا کہ آپ سے بچ کر رہوں گا۔ دوسرے دن میں نے حرم میں حاضری دی۔ میں نے دیکھا کہ آپ کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے کانوں میں کلام الہی کے چند جملے پڑے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ تو بڑا اچھا کلام ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں شاعر ہوں، جوان ہوں، عقل رکھتا ہوں، بچہ نہیں ہوں کہ صحیح اور غلط کا فرق نہ سمجھ سکوں۔ آخر کیوں نہ اس شخص سے مل کر معلوم کر لوں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور گھر کی طرف چلے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا۔ آپ کے مکان پر پہنچ کر میں نے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کے متعلق یہ اور یہ کہا تھا۔ میں ان کے کہنے سے آپ سے بدگمان ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی کہ آپ کی آواز نہ سن سکوں، لیکن ابھی جو چند کلمے میں نے آپ سے اور آپ کی زبان مبارک سے سنے وہ مجھ کو کچھ اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیے کہ آپ کیا پیش کرتے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن کا ایک حصہ سنایا۔ میں اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت ایمان لے آیا، الحمدللہ۔ پھر واپس جا کر میں نے اپنے باپ اور بیوی کو مسلمان کیا۔ اس کے بعد اپنے خاندان میں اسلام کی تبلیغ کرتا رہا، یہاں تک کہ غزوہ خندق کے زمانے تک 70 آدمی مسلمان ہو گئے۔ یہی طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ وہ مشہور و معروف صحابی ہیں جنہوں نے حضور کریم سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ یمن تشریف لے چلیے، وہاں ہمارے پاس محفوظ قلعے ہیں اور ہماری قوم قریش کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے، لیکن مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم آ چکا تھا، اس لیے یہ تجویز نامنظور ہو گئی۔
پھر جب نبی کریم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو طفیل دوسی بھی ہجرت کر کے مدینہ جا بسے اور ایک معرکے میں شہادت پائی رضی اللہ عنہ۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور ہمیں بھی قیامت میں انہی کے ساتھ ملا دے، ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔